یہ مشرق سے تعلق رکھنے والے عربوں یا ایشیائی باشندوں کا گروپ نہ ہوگا، بلکہ یہ ایک وہ نسل ہوگی جو یورپ میں پیدا ہوئی اور یورپین اور نصرانی ماں باپ کی آغوش میں پروان چڑھی، حتیٰ کہ یورپ کے خاص ماحول میں شراب اور خنزیر کا گوشت استعمال کرتی رہی اور مسلمانوں پر مظالم ڈھاتی رہی، لیکن پھر اسے اسلام کی توفیق ملی اور عرصے تک اس نے والدین سے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ اس دوران ذرائع ابلاغ کے راستے سے اس کے اندر القاعدہ کی فکر رچ بس گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد القاعدہ کے جھنڈے کو تھامے گی اور بدترین انسانوں سے انتقام لے کر رہے گی۔ یہ نسل یورپ اور امریکہ کی سڑکوں پر گھومتی پھرتی ان کے خلاف منصوبہ بندی اور سازشیں تیار کرے گی، پھر پوری ہوشیاری اور قوت کے ساتھ ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اب مستقبل میں القاعدہ کی مربوط میڈیا وار دیکھنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ نیوز ویک نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ القاعدہ نے برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک کے حوالے سے بھی خاص منصوبہ بندی کی ہے۔ جریدہ یہ لکھتا ہے کہ گزشتہ سال افغانستان میں طالبان کمانڈروں کے درمیان ایک خبر پھیلنے لگی کہ پاکستان میں 12 مغربی لوگوں کے ایک گروپ نے القاعدہ سے ایک خصوصی مشن کے لیے تربیت حاصل کر لی ہے۔ ان کو انگریز بھائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک عینی شاہد جو گوانتا ناموں میں قید کاٹ کے آیا ہے اور طالبان کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اس نے نیوز ویک کے نمائندے کو بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی امریکی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے نومبر 2005 میں ان 12 ریکروٹس سے ملاقات کی۔ وہ شمالی وزیرستان میں میر علی کے مقام پر مٹی سے بنے ہوئے ایک مکان میں مقیم تھے، جبکہ ایک امریکی نوجوان یحییٰ آدم بھی ان کے ساتھ ایک ترجمان کے طور پر مقیم تھا۔ ایک دوسرے افغان نے اس موضوع پر مزید معلومات بھی فراہم کی۔ عمر فاروقی، جو کہ ایک تصوراتی نام ہے، ایک افغان صوبے میں طالبان کے انٹیلیجنس چیف رہے ہیں۔ اب وہ افغان صوبے غزنی میں طالبان اور القاعدہ کے درمیان چیف کوارڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی پاکستانی سرحد کے قریب قبائلی وزیرستان میں 5 ہفتے گزار کے آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں غیر ملکی افراد کو تربیت دی۔ ان میں سے زیادہ تر انگریز بھائی تھے، یعنی 9 برطانوی، 2 ناروے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک آسٹریلین بھائی تھا۔ فاروقی کے مطابق ان کا مشن اپنے اپنے ممالک میں القاعدہ کا زیر زمین نیٹ ورک تیار کرنا اور اسے منظم انداز میں چلانا تھا۔ حال ہی میں 1 سال پر محیط ان کا تربیتی کورس ختم ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ کے سلامتی کے ادارے جانتے تھے کہ انہیں اس خطرے کا جلد یا بدیر سامنا کرنا ہی تھا۔ برطانوی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے بھی بتایا کہ انہیں خبر ہے کہ برطانوی نوجوان تربیت کے لیے برطانیہ سے پاکستان جاتے رہتے ہیں۔ 7 جولائی 2005 کے روز برطانیہ میں ہونے والے واقعے کے بعد برطانیہ سے پاکستان جانے والی القاعدہ کی پائپ لائن کے متعلق نت نئی کہانیاں سامنے آتی رہیں۔ نیوز ویک کے مطابق ہر کہانی کی 1-2 کرداروں کا تعلق پاکستان کے ساتھ ضرور نکلتا تھا۔ اس سے پہلے 9/11 کے واقعات کے چند کرداروں کا تعلق بھی پاکستان کے ساتھ تھا۔ برطانوی خفیہ ادارے M5 کے سربراہ ڈیم ایلز ایمبلر نے بھی چند ہفتے قبل انکشاف کیا کہ برطانوی حکام برطانیہ میں القاعدہ کے 200 کے قریب نیٹ ورکس کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1600 افراد بھی ہماری نظروں میں ہیں۔ یہ لوگ اس ملک یعنی برطانیہ میں اور یہاں سے باہر دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں یا پھر دہشت گردوں کی معاونت کرتے ہیں۔ ان 1600 افراد میں سے کسی نہ کسی کا تعلق پاکستان سے جا کر نکلتا ہے۔ جب ان سے ان افراد کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے ان کے نام بتانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ایک خفیہ معاملہ ہے۔ M5 کی چیف کا کہنا تھا کہ ان کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اب تک تقریباً 30 سے زائد دہشت گردی کے منصوبوں کا پتہ چلایا ہے۔ ان میں سے اکثر منصوبوں کا تعلق ان افراد سے تھا جو پاکستان میں القاعدہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ان کو نہ صرف رہنمائی ملتی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری دنیا میں جہادیوں کی تربیت میں بہت سے نظریات کار فرما ہیں، تاہم القاعدہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع اس قبائلی علاقے ہی سے طاقت حاصل کرتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ M5 نے تفصیلی رپورٹس جاری کی کہ پاکستانی نیاد برطانوی سعودی عرب، شام اور افغانستان کے راستے کیسے پاکستان تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ نیوز ویک کا کہنا تھا کہ اصل بات کا تو M5 کو علم ہی نہیں ہے۔ ہر سال برطانیہ سے 4 لاکھ افراد پاکستان جاتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس قدر بڑی تعداد پر نظر رکھنا M5 کے بس کی بات نہیں ہے۔ امریکی سلامتی کے ادارے بھی کم متفکر نہیں تھے۔ امریکی خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے مطابق ان کے شہری اس صورتحال میں خاصے فکر مند ہیں، کیونکہ برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد برطانیہ سے امریکہ آتی جاتی رہتی ہے اور ان کو امریکہ آنے جانے میں بہت سی سہولتیں میسر ہیں۔ برطانوی شہریوں کو امریکہ میں شک کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عارضی ویزے کے لیے انہیں پہلے سے درخواست نہیں دینا پڑتی۔ دوسرے الفاظ میں برطانوی جہادیوں کے لیے امریکہ کے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب وہ برطانوی نوجوان بھی امریکہ کا بلا روک ٹوک سفر کریں گے جو القاعدہ کے ٹریننگ کیمپوں میں تربیت حاصل کر چکے ہیں اور خفیہ ایجنسیاں ان سے آگاہ نہیں ہیں۔ اب امریکی حکام سر جوڑ بیٹھے کہ ویزا سسٹم کو کس طرح سخت کیا جائے۔ اس کے لیے مسافروں کے بارے میں اس ملک سے مکمل معلومات حاصل کرنا ہوں گی جہاں کے یہ رہائشی ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ ہو اور یہ ایک معمول کے مطابق سلسلہ چلے۔ جہاں تک امریکیوں کا تعلق ہے، القاعدہ منصوبے بنا رہی ہے کہ کس طرح امریکی مسلمانوں کو بھی ان تربیتی کیمپوں میں لایا جائے۔ فاروقی کا کہنا ہے کہ تربیت حاصل کرنے والے انگریز بھائی اب مغربی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوں گے۔ فاروقی افغانستان کے علاقے پکتیا کے ایک مکان میں بیٹھ کر نیوز ویک کے نمائندے کو یہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس کے گرد پہرہ دینے والوں کے چہروں پر نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ افغانی نہیں ہیں بلکہ یورپی ہیں۔ بعد ازاں فاروقی نے بھی تصدیق کر دی کہ پہرہ دینے والوں میں یورپی افراد بھی موجود ہیں۔ جس قالین پر فاروقی بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک نوٹ بک بھی کھلی پڑی تھی۔ اس میں کچھ نام لکھے تھے جن کے ساتھ ان کے فون نمبر بھی تھے۔ ان فون نمبروں کا کوڈ 44 تھا۔ یاد رہے کہ 44 کا کوڈ برطانیہ کا ہے۔ فاروقی کا کہنا ہے کہ وزیرستان میں اس کی جس غیر ملکی بھائی سے ملاقات ہوئی اس کا نام موسیٰ تھا، جس کا کہنا تھا کہ 7/7 کے واقعات دراصل بڑی کارروائیوں کی ریہرسل تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ان غیر ملکیوں میں سے چند ایک تو باقاعدہ ہوائی سفر کرتے ہوئے پاکستان پہنچے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ زیادہ تر زمینی سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کا روٹ ترکی، ایران اور افغانستان کا تھا۔ ان کو یہاں تک پہنچانے میں پیشہ ور سمگلروں کا بڑا کردار تھا۔ فاروقی نے بتایا کہ ان غیر ملکی بھائیوں کو یہاں تک پہنچانے کے سارے انتظامات ایک عراقی عبدالہادی کے سپرد تھے۔ عبدالہادی عراق میں القاعدہ کے چوٹی کے کمانڈروں میں سے ایک ہے۔ عبدالہادی کا نام برطانیہ میں ہونے والی دہشت گردی کے چند واقعات میں بھی آتا ہے۔ اس نے غیر ملکی بھائیوں کے سفر کے انتظامات اس قدر بہترین کیے کہ کہیں بھی کوئی نشان راہ باقی نہ چھوڑا۔ یہ لوگ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی معلوم نہیں کر سکی کہ انہوں نے پاکستان کا سفر بھی کیا تھا۔ یہی وہ معاملہ ہے جو کہ برطانوی القاعدہ راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک چھوٹی سی طالبان ریاست قائم کر لی گئی ہے۔ یہاں وہ طالبان اور ان کے غیر ملکی اتحادیوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک سینئر سفارتکار کے مطابق پاکستان ان علاقوں کو صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کر رہا۔ 11 ستمبر سے پہلے پاکستان میں القاعدہ کا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ پاکستان میں موجود عسکریت پسندوں کے ساتھ ان کے زیادہ روابط نہیں تھے، لیکن اب القاعدہ کو دونوں اطراف سے مکمل حمایت مل رہی تھی۔ افغانستان کے اندر طالبان کمانڈروں کو القاعدہ کی طرف سے باقاعدہ رقوم حاصل ہو رہی تھی۔ مشرقی غزنی میں موجود عسکریت پسندوں کے مطابق ان کو جو لوگ رقوم فراہم کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ ہر مقامی کمانڈر سے پوچھتے رہتے تھے کہ ان کو رقم اور اسلحہ کتنی مقدار میں اور کہاں کہاں چاہیے۔ وہ ان کو ہر قسم کی تکنیکی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ مدد کمانڈروں کو فوراً فراہم ہو جاتی۔ ایک سینئر طالبان اہلکار زہیب اللہ کے بقول القاعدہ کے پاس 100 سے زائد ماہرین ہیں جو اس وقت افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق عرب سے ہے۔ القاعدہ اس وقت غیر ملکیوں کو تربیت دیتے ہوئے کوئی بظاہر حفاظتی انتظامات نہیں کرتی تھی۔ ان کو مٹی سے بنے ہوئے مکانوں کے اندر ہی تربیت دی جاتی تھی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اس قسم کے مکانات ہی ہوتے ہیں۔ ان مکانات میں تربیت دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی اور امریکی طیاروں کی نظروں سے بچا جا سکے۔ فاروقی کا کہنا تھا کہ تربیت ہمہ پہلو ہوتی ہے۔ اس دوران کو مختلف موضوعات کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ موضوعات مذہبی، نظریاتی اور عسکری ہوتے ہیں۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے خودکش حملہ کرتے ہیں اور ان کا سامان کیسے تیار کرنا ہوتا ہے، کار بم دھماکے کیسے کیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو بتایا جاتا کہ پاکستان اور افغانستان سے جڑے ہوئے علاقوں میں موجود القاعدہ کے کمانڈروں کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ القاعدہ ان لوگوں کو پابند بناتی کہ وہ خود کش حملے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اس قدر قیمتی ہیں کہ ان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق القاعدہ کی تنظیم بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مقامی سیلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے کسی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انگریز بھائیوں کی تربیت اور پاکستانی پائپ لائن اس بات کی عکاس تھی کہ القاعدہ اب بھی پوری طرح متحرک ہے۔ فاروقی کا کہنا تھا کہ اس کو جو معلومات حاصل ہوئیں ان کے مطابق القاعدہ ایک طویل المدتی منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ یہ منصوبہ کم از کم 10 سال پر محیط تھا۔ اس نے بتایا کہ القاعدہ اگلے 10 برسوں میں کم از کم 1000 کمانڈر تیار کر کے یورپ میں داخل کرنا چاہتی ہے۔ اب تک وہ اپنے ہدف کا 10% وہاں بھیج سکی ہے۔ M5 کی انفارمیشن کی بنیاد پر برطانوی سیکرٹری داخلہ جان ریڈ نے یہ بتایا کہ دہشت گرد ان چھٹیوں میں انگلینڈ میں حملہ کر سکتے ہیں۔ انگریز بھائیوں نے اکتوبر میں وزیرستان میں اپنی تربیت مکمل کی۔ اپنے ممالک میں جانے سے پہلے ان کو ایک خاص اسائنمنٹ دی گئی۔ ان کے عرب کمانڈروں نے ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے افغانستان میں بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جہاد ہوتے دیکھیں۔ انہوں نے خوست سے لے کر پکتیا تک جہاد کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈروں نے ان کو خبردار کیا کہ وہ افغانستان میں اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد وہ جس راستے سے پاکستان آئے تھے اسی راستے سے واپس اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے۔ القاعدہ اپنے اس نئے مرحلے میں انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ پر 2 آراق پر مشتمل القاعدہ کے 2 ماہنامے بھی نشر کیے جا رہے تھے۔ ایک صوت الجہاد اور دوسرا ماسکر التبار کے نام سے نشر کیا جاتا رہا۔ ماسکر التبار خاص فوجی میگزین جس میں اسلحے کے استعمال اور عسکری کارروائیوں کو عملی جامہ پہنانے کے مختلف طریقے بیان کیے جاتے۔ جہاں تک القاعدہ کے تنظیمی ڈھانچے کا سوال ہے تو وہ ایک تجارتی کمپنی کے مماثل ہے۔ تنظیم میں مجاہدین مجلس شورا کی حیثیت باب الداخلہ کی سی ہے۔ اس مجلس شورا کے تحت کئی کمپنیاں ہیں جن کے کاموں کا خاکہ مجلس شورا کی جانب سے تیار کیا جاتا۔ چنانچہ ان مختلف کمیٹیوں میں ایک عسکری کمیٹی ہے جو عملی کارروائیاں سر انجام دیتی ہے، اور ایک شرعی کمیٹی ہے جو عسکری کمیٹی کی فوجی کارروائیوں کے لیے شرعی جواز پیدا کرتی ہے۔ چاہے کسی کی ہلاکت کا معاملہ ہو یا خود کش مسئلہ، ہر طرح کی کارروائیوں کی شرعی نگرانی اس کمیٹی کی ذمہ داری تھی۔ ان کے علاوہ تنظیم کی دیگر کمیٹیاں بھی جو مختلف تنظیمی امور سر انجام دیتی تھیں۔ مثلاً ایک کمیٹی ایسی ہے جو قانونی کاغذات اور سرکاری دستاویزات تیار کرتی ہے، تنظیم کے کاموں کو عملی رخ دینے کے لیے مال فراہم کرتی ہے۔ اس طرح ایک کمیٹی ذرائع ابلاغ کے مسائل حل کرتی ہے۔ القاعدہ اپنے قیام کے روز اول سے اپنی سرگرمیوں کا 50% ذرائع ابلاغ سے پورا کرتی ہے اور 50% عسکری اقدامات کے ذریعے۔ مختصراً یہ کہ القاعدہ 2 پہلوؤں پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ نمبر 1، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا مؤثر استعمال۔ نمبر 2، فکری مسائل کی مؤثر انداز میں پیشکش۔ ان دونوں پہلوؤں پر القاعدہ کی خصوصی وجہ کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے القاعدہ کی ویب سائٹ پر کفار کے خلاف عام تباہی کے ہتھیار استعمال کرنے سے متعلق استفسار کیا۔ القاعدہ سے متعلقہ ویب سائٹ پر اس سوال کا جواب 32 صفحات میں دیا گیا، جس میں دلائل کے ذریعے کفار کے خلاف ان ہتھیاروں کے استعمال کو درست قرار دیا گیا۔ امریکہ اور عالمی طاقتوں کی جانب سے القاعدہ کے مالی ذرائع پر پابندی سے جہاں اس تنظیم کو مالی بحران سے دوچار ہونا پڑا، وہیں تنظیم کے اعلیٰ قائدین اور مرکزی قیادت کو اپنے ارکان سے رابطہ کرنے میں بھی دشواریاں پیش رہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ارکان سے مرکزی قیادت کے براہ راست رابطہ نہ ہونے سے تنظیم کی سرگرمیوں میں لامرکزیت کی کیفیت پیدا ہوتی رہی۔ اس کا ایک نقصان مختلف نئی قیادتوں کے ظہور کی شکل میں رونما ہوا۔ چنانچہ مختلف مقامات پر نام نہاد افراد تنظیم کے قائدین بن بیٹھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے القاعدہ کے ارکان کو مختلف کارروائیوں میں ٹھوکر کھانا پڑی۔ ان سے غلط اقدامات بھی ہونے لگے۔ چنانچہ عمان دھماکے اور عراق کی بعض کارروائیوں کا تعلق غلط فیصلوں سے ہی ہے۔ اگر یہ صورتحال القاعدہ کے منفی پہلو کو ظاہر کرتی ہے تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ عرصے میں القاعدہ نے سیاست اور پروپیگنڈے کے میدانوں میں بہت زیادہ پختگی کا مظاہرہ کیا۔ 5 سال کے دوران القاعدہ کو ذرائع ابلاغ اور سیاسی اقدامات میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی۔ الوطن العربی کے مطابق القاعدہ اب سیاسی معاملات میں معقولیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
القاعدہ نے مسئلہ فلسطین کو ایک عالمی مسئلے کے طور پر اپنے منشور میں شامل کیا۔ اسی طرح عالم اسلام میں انتخابات کے مسئلے میں القاعدہ خصوصی دلچسپی لے رہی تھی۔ القاعدہ کو ایک تنظیم سے نکال کر فکر اور نظریہ بنانے میں حالات و واقعات کا اہم کردار ہے۔ اب القاعدہ ایسا نظریہ بن گئی جو فوجی کارروائیوں کی خاطر کبھی بھی القاعدہ کی شاخ کا روپ دھار سکتی ہے۔ القاعدہ کا نظریہ ایسا طاقتور ہو چکا کہ قائدین اور ارکان خود بخود جنم لیتے رہیں گے۔ مزید برآں القاعدہ کے ارکان دباؤ کے ماحول میں کام کرنے کی بھرپور مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ کے خفیہ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ نے القاعدہ قیادت کو زبردست نقصان سے دوچار کیا ہے، لیکن القاعدہ کے نظریے کے حامل اسلامی ویب سائٹ عام ہو چکی ہیں جو القاعدہ نظریے کی ترویج کرتی رہیں گی۔ 11 ستمبر کے بعد کے 5 سال کا مشکل ترین دور القاعدہ نے فارغ بیٹھ کر نہیں گزارا، بلکہ اس اثناء میں جس طرح بھرپور منصوبہ بندی کے ذریعے پوری دنیا میں بالخصوص مغرب میں اپنے لیے خصوصی گوشے پیدا کیے، وہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ طالبان اور قابض افواج۔ اکتوبر 2006 میں افغانستان میں موجود نیٹو افواج اور طالبان کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد نیٹو کے فوجیوں نے علاقہ خالی کر دیا اور ہلمند صوبے کے ضلع موسیٰ قلعہ کا انتظام مقامی طالبان نے سنبھال لیا۔ نیٹو کے ترجمان کے مطابق برطانوی فوج نے قبائلی عمائدین کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت اور ہلمند کے گورنر محمد داؤد کی درخواست پر علاقے سے انخلا شروع کیا، تاہم گورنر محمد داؤد کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا اور طالبان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ضلع موسیٰ قلعہ میں افغانستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا۔ قبائلی عمائدین کی درخواست پر ضلعی حکومت بھی تبدیل کر دی گئی اور نیا ضلعی سربراہ اور پولیس چیف تعینات کیا گیا، تاہم یہ طالبان کے مطالبے پر نہیں کیا گیا۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر بش اور برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طالبان سے مزاحمت کی پالیسی اپنانے کی بجائے مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں اور وزیرستان کی طرح معاہدہ کریں۔ افغانستان میں طالبان کی مزاحمت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتی گئی اور اخباری رپورٹوں کے مطابق بہت سے علاقوں پر طالبان نے پھر سے کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی جریدے ٹائم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پہلے طالبان رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے نکلتے تھے، لیکن اب وہ دن کے اجالے میں گھومتے پھر رہے ہیں اور قبائلی ان کی اطاعت کرتے نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو اور افغان فوجیوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا اور افغان صدر حامد کرزئی حکومت کابل میں محدود ہو کر رہ گئی۔ پختونوں کی اکثریت نہ تو حامد کرزئی پر اعتماد کرتی اور نہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان میں نیٹو کی افواج بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنی تمام تر فوجی قوت، وسائل اور جاسوسی نیٹ ورک استعمال کر لیا، لیکن طالبان کو ختم نہیں کر سکے۔ طالبان تحریک پھر سے مقبول ہو رہی تھی۔ حامد کرزئی بھارت کے ایما پر افغانستان میں بدامنی اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے رہے۔ وہ یہ الزام بھی عائد کر چکے ہیں کہ ISI افغانستان کے اندر مداخلت کر رہی ہے۔ طالبان کو تربیت اور اسلحہ دے کر افغانستان میں داخل کیا جا رہا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ تمام الزامات محض پروپیگنڈا تھے۔ حامد کرزئی اپنی ناکامیوں اور عدم مقبولیت سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر مداخلت کا الزام لگا رہے تھے۔ پاکستان کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار مقامی افغان ہیں جو حامد کرزئی کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں اور افغان حکومت میں آبادی کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں۔ بھارت کی مداخلت بھی اب بڑھنے لگی۔ افغانیوں نے سابق سوویت یونین کے خلاف پاکستان کے شانہ بشانہ لڑائی کی اور جان و مال کی قربانیاں پیش کی۔ اس وقت بھارت روس کے ساتھ تھا اور کابل پر قابض روسی کٹ پتلی حکومتوں کا حامی رہا، لیکن جب مجاہدین کو فتح ہوئی تو انڈیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شمالی اتحاد کی پشت پر آ گیا اور شمالی اتحاد کی حمایت شروع کر دی۔ اس وقت کابل میں شمالی اتحاد میں شامل رہنماؤں ہوئی کی حکومت قائم تھی۔ پاکستان نے حامد کرزئی کو ہمیشہ یہ مشورہ دیا کہ وہ مسائل کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ طاقت کے ذریعے تو سابق سوویت یونین بھی مجاہدین کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکا۔ حامد کرزئی کیا چیز ہیں؟ لیکن حامد کرزئی کسی اور کی زبان بول رہے تھے اور اب بھی اہم فیصلے دلی کے اشاروں پر کیے جا رہے تھے۔ تاہم امریکہ اور برطانیہ میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ طاقت کے ذریعے افغانستان اور عراق پر فوجی قبضے کو مستحکم نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ بات چیت اور مفاہمت کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔
امریکی دباؤ پر پاکستان بھی اپنے ہی علاقوں یعنی جنوبی شمالی وزیرستان میں طالبان اور القاعدہ کے ارکان اور حامیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے دیکھ چکا، جس کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا، جس کے بعد بالآخر مقامی رہنماؤں اور عمائدین کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا گیا۔